اچھا یہ بتائیے پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ جہاں پہ اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے، تھوڑی سی ابھی میں نے اس کی ایک ہسٹری بھی بیان کی ہے، لیکن اسینشلی یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل فیصلہ تھا وہ کہ بھئی آپ ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے سویلینز کو، اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، لیکن ابھی اپیل کے اوپر باقاعدہ فیصلہ نہیں آیا، تو ایک طرح کا لمبو میں ہے یہ. اور اگر یہ لمبو میں ہے تو اگر تھیوریٹیکلی سپیکنگ اگر عمران خان صاحب کو گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ان کا کیس ٹرانسفر کرنا چاہے تو اس میں کوئی لیگل ایشو تو نہیں ہے؟ جی فہد صاحب شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں نہ صرف لمبو میں ہے بلکہ ایک بہت انفارچونیٹ لمبو میں ہے. ایک فیصلہ میرٹس کے اوپر آیا ہے، اس کے خلاف پاکستان میں 1 سال پہلے تک کوئی راستہ اپیل کا نہیں تھا. ایک راستہ اپیل کا پارلیمان کے تھرو بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر. تو سب سے پہلا جو ابھی ایگزسٹنگ افیکٹڈ کیس ہے وہ ہے ہی یہ ملٹری کورٹس کا کیس، کہ جہاں ایک 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تھرو ایک، کیونکہ ایکٹ کے تھرو ایک اب اپیلیٹ فورم موجود ہے، تو وہ ایک ایکسٹراڈنری طریقے سے 6 ممبران کا بنایا جاتا ہے. ان جج صاحبان کے اندر جو سربراہ ہوتے ہیں بینچ کے، وہ طارق مسعود صاحب ہوتے ہیں، جن کے اوپر یہ آبجیکشن لگائی جاتی ہے کہ جب انیشل بینچ بنی تھی تو اس سے آپ اٹھ گئے تھے، اب آپ کیسے سن سکتے ہیں. وہ اس آبجیکشن کو رد کرتے ہیں اور پہلی تاریخ پہ حسب معمول جس طرح کوئی اپیل سنی جاتی ہے اس طرح اس اپیل کو ٹریٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کو معطل کر دیتے ہیں پینڈنگ اے ہیئرنگ. اب یہ اپیل کے اندر ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک نارمل اپیل نہیں تھی. اور پھر جب دوسری ڈیٹ لگتی ہے تو جناب جسٹس طارق صاحب جو ہیں وہ پھر اس ڈیٹ پہ کہتے ہیں اچھا ہاں آپ کو کیونکہ شکایت تھی لہٰذا اب میں اس معاملے کو نہیں سنوں گا. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ معاملہ کسی نہ کسی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر یہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے. کبھی وہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ججز پورے نہیں ہیں، ہمیں زیادہ بڑی بینچ چاہیے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ کمیٹی کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو جب تک یہ فیصلہ کلیئرلی نہیں آتا، جب تک یہ فیصلہ کلیئرلی نہیں آتا تب تک دی اوریجنل جو تھا کہ جی سیویلینز کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹس میں، وہ دیٹ از اسٹل ہولڈنگ جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا. جی کیونکہ اپیل کے اندر ابھی وہ فیصلہ سسپینڈڈ ہے تو ہم واپس سے پرانی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. یہاں پہ ایک فرق اور بھی ہے کہ یہاں پر جو مبین، اب کیونکہ ہم قیاس آرائیوں پر بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی قیاس آرائیوں پر مبنی ہی یہ پٹیشن فائل کی ہے. یہ میری نظر میں پری میچور ہے. یہ میری نظر میں انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن واضح کرنے کے لیے یہ بات آن دا ریکارڈ لائے ہیں تاکہ وہ کل اگر کوئی اس طرح کی چیز ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس پٹیشن کے دائر ہونے کو ایک ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں کہ دیکھیں یہ خدشات میرے تھے اور یہ درست ہے. حالانکہ وہ ایڈمٹ نہیں ہوئی، ابھی ایڈمٹ نہیں کی، اس میں کوئی آبجیکشنز لگ گئے ہیں، بٹ اٹس اے پولیٹیکل آبجیکشن یہی لگے ہیں کہ یہ جی ایبسلیوٹلی آبجیکشن یہی لگا ہے کہ آپ کوئی دکھائیے کہ یہ کوئی موو افٹ ہے، یہ آپ کو ایک افواہ آ گئی ہے یا آپ کو محض ایک چیز پتہ چل گئی ہے یا آپ نے 2 + 2 کر دیے ہیں، یا آپ ابھی سے کیسے کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کی آبجیکشنز لگی ہیں اور میرے خیال میں بجا آبجیکشنز ہیں. لیکن پھر عمران خان صاحب کا سیاسی عمل بھی یہ درست ہے کہ وہ ایک چیز آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ قانونی طور پہ اس وقت درست نہ ہو لیکن وہ ایک ریکارڈ پہ ایک بات لانا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن فرق تھوڑا سا اس طرح ہے کہ سویلینز کو جب آپ محض ان کے ایکشنز کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا ہے ملٹری انٹرسٹ کے خلاف کہ آپ ان کو ٹرائی کر سکیں کورٹس میں، یہ ایک الگ اللیگیلٹی ہے. یہاں پر عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر مبینہ طور پہ اگر خان صاحب کی بات مان لی جائے تو ان پہ الزام یہ ہوگا کہ آپ نے ایک حاضر سروس ملٹری افسر کے ساتھ مل کر فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کے لیے لوگوں کو، چند افراد کو یا پورے انسٹیٹیوشن کے اندر بغاوت پر اکسانے کے لیے کوشش کی. اور یہ دنیا بھر میں جو فوجی قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر گنجائش ایک موجود ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک سویلین کو آپ یہ الزام نہیں لگا رہے کہ اس نے بطور سویلین ایک ادارے پہ حملہ کر دیا یا دہشت گردی کر دی، جو کہ پچھلے انسٹنسز ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ابیٹ کیا ایک سرونگ ملٹری آفیسر کو جو کہ ریاست کے خلاف اکسانے کے لیے. اب یہ پروف کرنا آسان نہیں ہے. بالکل، لیکن یہ آرمی ایکٹ سیکشن 2D کے اندر ہی آ جائے گا. بالکل. موئی صاحب بالکل بریفلی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اگر ملٹری کورٹس میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سینٹنس ہوتا ہے، آپ کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بعد ایک اپیل ہے جو ایک ہائر ٹریبیونل ہے جس کو آرمی چیف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، سول کورٹس میں اپیل ہے فائنل، یا ملٹری کورٹس کی اپیل نہیں ہوتی؟
جی اپیلیٹ پروسیس ہائی کورٹ کی طرف چاہے لکھا ہوا نہ بھی ہو قانون میں تو بھی ہائی کورٹ کی طرف جایا جا سکتا ہے جہاں پر آپ ڈیو پروسیس کو ڈیو پروسیس کی ابیوز آپ ظاہر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک سویلین کے لیے یہاں پر وہ ساری رائٹس واپس آ جاتی ہیں جو شاید فیض حمید صاحب کے پاس نہیں ہوں گی، جو عمران خان صاحب کے پاس پھر بھی ہوں گی اگر وہ ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل اور ایویڈینشری پروسیس کو الیج کرتے ہیں تو بالکل ہائر کورٹس کو جا سکتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ موہی جعفری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین بڑی کلیئرٹی آئی اس سے کہ لیگلی سپیکنگ یہ معاملہ کدھر کھڑا ہوا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب اسی سٹوری کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے،